بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد شہر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ کنارے دو جوان لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ حضرت نے سمجھا کہ یہ دونوں شام ڈھلنے کے انتظار میں ہیں اور بدکاری کرنے والے ہیں اور ان کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ جا کر ذرا ان سے پوچھ لوں۔ جب لڑکے سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری بہن ہے، ہم دونوں روزے سے ہیں اور سورج غروب ہونے کے انتظار میں ہیں۔ بوتل میں زمزم ہے اور ہم سید خاندان سے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو خوب ملامت کیا، پھر ان کو گھر لے جا کر خوب اکرام کیا۔ کسی سے نفرت کی وجوہات میں سے ایک وجہ بدگمانی بھی ہے، کیونکہ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھ لیں کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے یا کیا بھی ہے کہ نہیں، بس بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بدگمانی کرنے سے پہلے اتنی زحمت کر لیں کہ ایک دفعہ خود بھی وجہ پوچھ لیں تاکہ تسلی ہو اور ہمیشہ کی نفرت سے نجات ملے۔ ہمارے شہر کا ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے غسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا دانا کندھا ایسا تھا جیسے کسی نورانی شکل والے بزرگ کا چہرہ۔ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے داہنے کندھے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر وجہ پوچھی تو ماں نے یہ واقعہ سنایا۔ میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلد ہی اسے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہی ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا، امی مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور بہنوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو رشتے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن اس معذور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آخر کار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کر دی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اور اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر بھی خود ہی سب کچھ کرتا۔ اپنی بیوی کو باتھ روم وغیرہ لے کر جانے کے لیے وہ اسے اپنے داہنے کندھے کا سہارا دیتا تھا اور اس لیے اس کا داہنا کندھا چمک رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں معذوروں کا احترام کرنے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔